بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دروس چل رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے واقعہ معراج آپ کو بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کے لیے بلایا تھا، اور آسمانوں پر بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے، جنت کا دیدار ہے، جنت دکھائی، جہنم بھی دکھائی، اور فرشتوں سے ملاقات، جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات۔ تو یہ سارے مناظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات دکھائے تھے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معراج کے واقعے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ غم اور دکھ والے واقعات پیش آئے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر میں بلا کے وہ سارے غم کیا کر دیے، ہلکے کر دیے، ختم کر دیے، اور واپسی جب آئے تو آپ کے دل و دماغ پر وہ غموں کے اثرات کم ہو گئے تھے۔ پھر میں نے ایک بات آپ کو اس سے پہلے بتائی تھی کہ جب مکہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پیغام کو سنتے نہیں تھے، سننے سے انکار کرتے تھے، بلکہ بدتمیزی کرتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا تھا، کون سی جگہ کو اختیار کیا تھا؟ طائف۔ آپ نے کہا مکہ والے تو میری بات سن نہیں رہے، چلو اب طائف والوں کو جا کر میں اپنی بات سناؤں گا۔ جیسے آپ میں سے 5-6 بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، ایک کلاس میں 20 بچے ہوں اور 3 بچے نہ پڑھ رہے ہوں، تو میں کیا کہوں گا، 3 بچوں کو چھوڑو تو میری بات سنتے نہیں، پڑھتے نہیں، بقیہ کو تو پڑھاؤں، بقیہ کے بچوں کو تو پڑھاؤں۔ ایسے ہی ہوگا نا، کلاس میں اگر 20 بچے ہیں، 22 بچے ہیں، اور 22 بچوں میں سے 3-4 بچے ایسے ہیں جو میری بات نہیں سن رہے، تو میں کیا کروں گا، دوسرے بچوں کو پڑھاؤں گا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا کہ جب مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سننا نہیں چاہا، بدتمیزی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو چھوڑ کر آپ طائف چلے گئے۔ پھر طائف میں آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آئے وہ آپ کے سامنے ساری باتیں آ چکی ہیں۔ اسی طرح آپ واپس طائف سے مکہ آ گئے، آپ مکہ میں رہ رہے تھے، اور ہر سال حج کا موقع آتا تھا، ہر سال حج ہوا کرتا تھا، اور حج پہ سارے دور دراز سے لوگ آتے تھے مکہ میں حج کرنے کے لیے۔ تو جب حج کا موقع آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، ان کو اسلام کے بارے میں بتاتے تھے، اپنی نبوت کے بارے میں بتاتے تھے۔ تو مدینہ سے لوگ حج کرنے آئے ہوئے تھے مکہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور مدینہ کے لوگوں کے لیے یہ اسلام کی دعوت نئی چیز تھی، کہ مدینہ میں اسلام نہیں گیا تھا، اب تک مدینہ میں اسلام نہیں پہنچا تھا۔ اب تک اسلام کہاں تھا؟ صرف مکہ میں تھا۔ کہاں تھا اب تک اسلام؟ صرف مکہ میں تھا۔ تو مدینہ کے لوگوں کے لیے یہ ایک نئی دعوت تھی، اور مدینہ کے لوگوں نے یہودیوں کے منہ سے یہ بات سنی ہوئی تھی کہ آخری پیغمبر آئیں گے وہ یہودیوں میں سے ہوں گے۔ تو مدینہ کے لوگوں کو یہودیوں کی بات یاد آ گئی، تو مدینہ کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہ تو وہی پیغمبر اور وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہودی ہم سے کہتے ہیں وہ ہم میں سے آئیں گے۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہودی ایمان اور اسلام قبول کرنے میں ہم سے پہل لے جائیں۔ تو مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا۔ شروع میں کوئی 5 لوگ تھے، پھر بعد میں 12 ہو گئے، پھر بعد میں 70 لوگ آئے مدینہ کے، 70 افراد۔ اس طرح 1-2-3 سال تک مدینہ کے لوگ آتے رہے اور اسلام قبول کرتے رہے۔ جب پہلی ملاقات میں 5 لوگوں نے، 7 لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کری کہ ہم تو مدینہ کے، ہم تو واپس چلے جائیں گے، آپ کے پاس مکہ آنا ہمارے لیے مشکل ہے، لمبا سفر ہے، تو آپ ایسا کریں، آپ پر جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، یعنی جو آپ کے پرانے صحابہ ہیں جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور جنہوں نے آپ سے دین سیکھ لیا ہے، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں مدینہ، ہم ان کو مدینہ اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور وہ ہمارے پاس رہیں گے، ہمارے گھروں میں رہیں گے، اور ہم ان سے دین کی باتیں، اسلام کی باتیں، قرآن سیکھیں گے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو بھیج دیا۔ کن کو بھیجا؟ یہ صحابی رسول ہیں جن کو بہت زیادہ اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں معلومات تھی، اور قرآن کریم ان کو بہت زیادہ یاد تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی تم مدینہ کے لوگوں کے ساتھ چلے جاؤ، یہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو ان کو جا کر اسلام کی باتیں سکھانا، ان کو جا کر اسلام کی باتیں سکھانا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ کے لوگوں کے ساتھ مدینہ چلے گئے۔ مکہ میں رہتے تھے لیکن مکہ سے کہاں چلے گئے؟ یہ مدینہ۔
اسلام سکھانے کے لیے، کس لیے گئے؟ گھومنے کے لیے گئے تھے؟ بلکہ دین پہنچانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے گئے تھے۔ مدینہ جانے کے بعد ان کو مدینہ کے رہنے والے ایک صحابی حضرت برا، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت برا نے ان کو اپنے گھر میں رکھا، اور حضرت برا کے گھر سے مدینہ کے لوگ آتے تھے اور حضرت مصعب ان کو اسلام کی باتیں سکھاتے تھے، وہ چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ مدینہ میں اسلام ابھی پھیلا نہیں تھا، تو بڑے طریقے سے کام کرنا تھا، آہستہ آہستہ کام کرنا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر حضرت برا رضی اللہ عنہ کے گھر پہ رہتے تھے، اور وہاں پہ مدینہ کے لوگوں کو لایا جاتا تھا آرام سے ایک ایک کر کے، اور ان کو یہ اسلام کی باتیں سکھاتے اور وہ اسلام قبول کر لیتے۔ مدینہ کے دو سردار تھے، مدینہ جو ایک قبیلہ تھا، بڑا علاقہ تھا، اس علاقے کے دو سردار تھے، ایک کا نام تھا اسعد اور ایک کا نام تھا سعد۔ کیا نام تھا مدینہ کے سرداروں کا؟ اسعد اور سعد۔ تو جب یہ بات سعد کو معلوم چلی تو اس کو غصہ ہے، سردار ہیں، ان کو غصہ ہے کہ یہ برا نے کیا حرکت کری ہے کہ اپنی مرضی سے کسی کو باہر سے لے کر آئے اور ایک نئے اسلام کی، نئے مذہب کی دعوت دے رہے ہیں ہمارے مدینہ میں، ہمارے شہر میں، جبکہ ہم لوگ تو بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ برا کی جرأت کیسے ہو گئی؟ یعنی جو مکہ کے سردار سعد تھے ان کو غصہ آیا، ان کو اس بات پر غصہ آیا، تو سعد برا کے پاس آیا اور برا سے کہا، یہ برا، اگر تم میرے خالہ کے بیٹے نہ ہوتے، کیونکہ ان کا آپس میں رشتہ تھا، تو میں تمہیں بتاتا، تمہیں چھوڑتا نہیں میں، تم نے جو حرکت کری ہے کہ ایک باہر کے آدمی کو، مصعب بن عمیر کو، تم مکہ سے لے کر آئے ہو مدینہ اور یہاں پہ لا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہو، ایک نئے مذہب کی دعوت دے رہے ہو۔ تو برا نے کہا، سعد میں آپ سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اتنا ضرور کہوں گا کہ مصعب بن عمیر کی باتیں سن لو، کیا باتیں کرتے ہیں، پھر آپ کی مرضی، آپ چاہو تو مصعب کو نکال دینا مدینہ سے، آپ سردار ہو، آپ نکال سکتے ہو، اور چاہو تو رہنے دینا۔ تو سعد نے کہا یہ بات صحیح ہے، یہ انصاف کی بات ہے کہ میں برا کی باتیں سنوں، مصعب کی باتیں سنوں۔ تو یہ گئے حضرت برا رضی اللہ عنہ کے گھر پہ، اور حضرت مصعب بن عمیر سے ان کی ملاقات ہوئی۔ کس کی ملاقات؟ سعد کی۔ تھے کون یہ سعد؟ مدینہ کے سردار۔ تو جب حضرت مصعب بن عمیر سے باتیں ہوئیں اور مصعب بن عمیر نے ان کو اسلام کی باتیں سنائیں، قرآن سنایا، تو سعد کے دل پر یہ قرآن کیا ہو گیا؟ اثر کر گیا۔ تو سعد نے پوچھا مصعب بن عمیر سے، بھئی اگر تمہارے دین میں کوئی داخل ہونا چاہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ تو حضرت مصعب نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا، پاک ہونا پڑے گا، قرآن کی تلاوت کرنی کے لیے پاک صاف ہونا پڑے گا، کلمہ پڑھا دیں گے مسلمان ہو جائیں گے۔ کہا چلو میں پاک صاف ہوتا ہوں، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کے یہ کیا ہو گئے؟ اب یہ ساتھ گئے فوری طور پر اپنے دوسرے سردار، کون دوسرے ساتھی تھے ان کے؟ مدینہ کے دوسرے سردار کون تھے؟ اسعد، ان کے پاس گئے، اسعد سے جا کر کہا، اسد کیا حال ہے، خیریت ہے؟ اسد کہہ رہے لگتا ہے ایسا کہ تمہارا چہرہ بدلا ہوا ہے، تمہارا چہرہ، تمہیں بھی اس نئے مذہب کا اثر ہو گیا ہے، تمہیں بھی اس نئے مذہب کا اثر ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ تمہارے اوپر بھی اس نئے مذہب کے اثرات آ گئے ہیں اور تمہارا چہرہ بدلا ہوا ہے، تم لگتے ہو مسلمان ہو گئے ہو۔ تو سعد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سعد نے یہ کہا کہ بھائی یہ باتیں چھوڑو، جس مذہب کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ میں نے وہ مذہب اختیار کر لیا، جو لوگ اس مذہب کی تعلیم دے رہے ہیں ان سے ملاقات کر لو، ان سے مل لو، آ کر دیکھ لو، ملاقات کر کے۔ اسد نے کہا سعد سے کہ اگر سعد میری اگر رشتہ داری نہ ہوتی تم سے اور برا سے، تو میں دونوں کو نہیں چھوڑتا یہاں پہ۔ پھر سعد نے یہ کہا کہ تم چلو تو برا کے گھر پہ چلو اور مل لو۔ تو اسعد بھی آ گئے اسی طرح۔ کدھر آئے؟ کس کے گھر پہ آئے؟ حضرت برا رضی اللہ عنہ کے گھر پہ۔ اور ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت مصعب بن عمیر نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی، جس طرح حضرت سعد کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ اور جب انہوں نے اسلام کی دعوت قبول سنی تو ان کو بھی اثر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دین کی باتوں میں تاثیر رکھی ہے، اثر ہے۔ غلط باتوں میں اثر نہیں ہوتا، اچھی باتوں میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت مصعب بن عمیر اچھی باتیں بتاتے ہیں نا، اچھی باتوں میں اثر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے جب مصعب بن عمیر نے اسعد کے سامنے اسلام کی باتیں رکھی، قرآن سنایا، دین کی باتیں سنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائے، اچھی اچھی اسلام کی باتیں بتائیں، تو اسعد کے دل پر اثر ہوا اور کہا بھائی اگر مسلمان ہونا ہوگا تو کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، پاک صاف ہو جاؤ، کلمہ پڑھا دوں گا، وہ بھی پاک صاف ہوئے اور وہ بھی کیا ہو گئے؟ مسلمان۔ تو اس طرح مدینہ میں اب دو بڑے سردار کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اور جب کہیں کہ سردار مسلمان ہو جائے تو چھوٹے لوگ جلدی سے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ طائف میں کیا ہوا تھا؟ طائف میں کیا ہوا تھا؟
سرداروں نے اسلام قبول کرنے سے کیا کر لیا تھا؟ منع کر دیا تھا، اس لیے طائف میں اسلام نہیں پھیل سکا، وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول. اگر طائف کے سردار اسلام قبول کر لیتے تو طائف میں ایسا ہوتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کری تھی، کہ جب بڑوں نے اسلام قبول کر لیتے تو چھوٹے نوجوانوں کی ضرورت ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی؟ نہیں. جبکہ طائف کے لوگ نے، جو طائف کے سردار تھے، 3 بڑے سردار، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا، بات کرنے سے انکار کر دیا تھا، ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور بولا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، اور طائف کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا تھا. جبکہ مدینہ کے سرداروں نے بات کو سنا ہے، حضرت مصعب بن عمیر کی بات کو سنا ہے. کون کون سردار تھے؟ حضرت سعد، اور دونوں نے بات کو سنا. اور انصاف والی بات ہے نا کہ بات تو سنیں، اور جب ان کے دل پر بات کا اثر ہوا تو ان کے اسلام قبول کرنے سے مدینہ کے لوگ بہت تیزی سے اسلام میں داخل ہونے لگ گئے. بولو سارے. اب کیا ہوا؟ اسعد اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے قبیلے میں گئے، اپنے خاندان میں گئے، اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، کہا پتہ ہے نا میں یہاں کا پورے مدینہ کے سردار ہوں. ہاں، کہا کہ اگر تم سب میری بات مانتے ہو اور مجھے اپنا سردار جانتے ہو تو میری بات مانو. فوری طور پر میں بھی اس اسلام کو قبول کر چکا ہوں، اس مذہب کو قبول کر چکا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتارا ہے. اب میں سارے خاندان کے لوگوں سے کہتا ہوں تم بھی مسلمان ہو جاؤ. سارے خاندان کے لوگ نے کہا ہم آپ کی بات مانتے ہیں. تو رات تک، یعنی ایک ہی دن میں 70 ان کے افراد، ان کے خاندان کے کتنے افراد اسلام میں داخل ہوئے؟ 70 افراد اسلام میں داخل ہوئے. تو بہت تیزی سے اسلام مدینہ میں کیا پھیل رہا تھا. مکہ میں اتنی تیزی سے اسلام کیوں نہیں پھیلا؟ کہ مکہ کے لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، آپ کو ستانا شروع کر دیا، آپ کو تنگ کیا، آپ کے خلاف سازشیں کی، آپ کو پریشان کیا. لیکن مدینہ کے لوگوں نے اس طرح کی کوئی بھی سازش آپ کے خلاف نہیں کی، نہ آپ کو ستایا، نہ آپ کو تنگ کیا، نہ آپ کو پریشان کیا، بلکہ اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے، اور اسلام میں کیا ہو گئے؟ داخل ہو گئے. تو اب یہ اسلام مدینہ میں کیا ہے؟ پھیل رہا ہے. اب مدینہ کے لوگوں نے جب دیکھا ہم بہت تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں، مدینہ میں بہت تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، اب مدینہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حج کے موقع پر آئے اگلے سال، اس سے اگلے سال. کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مکہ کے لوگ تو آپ کو اتنا ستاتے ہیں، آپ ایسا کریں مدینہ چلیں ہمارے ساتھ. کہاں چلیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام کرتے تھے اپنے چچا سے مشورہ کرتے تھے. کون سے چچا سے؟ کون سے چچا سے؟ ابو طالب کا تو انتقال ہو گیا ہے. ابو طالب کا تو انتقال ہو گیا نا. چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے تھے. کس سے کرتے تھے؟ یہ بھی حضرت عباس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھے؟ چچا تھے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جبکہ آپ خود نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، دنیا میں آپ سے بڑھ کر مقام کسی کا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقام کسی کا نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا کہ چچا عباس، مدینہ کے لوگ مجھے مدینہ لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ مکہ کے لوگ مجھے ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، میری بات قبول نہیں کر رہے. مدینہ میں بہت تیزی سے میری بات پھیل رہی ہے، اسلام پھیل رہا ہے. تو حضرت عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مدینہ کے لوگوں سے میری ملاقات کراؤ. تو مدینہ کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی میرے چچا سے ملاقات کر لو، میرے چچا اگر راضی ہو گئے تو میں مدینہ چلوں گا. تو مدینہ کے لوگوں نے چچا کو راضی کیا. چچا عباس نے کہا کہ دیکھو یہ میرا بھتیجا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے تھے نا چچا عباس. کہا کہ ان کا خیال کرو گے، ان کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچنے دو گے؟ مدینہ کے لوگوں نے کہا نہیں، ان کو تکلیف نہیں پہنچے گی، ہمیں تکلیف پہنچ سکتی ہے، ان کی خاطر ہم ساری تکلیف برداشت کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر. مدینہ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے مہمان ہوں گے، ہم ان کو مدینہ لے کے جا رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہوگی ان کی حفاظت کرنا، چاہے پورا دنیا کا کافر ان کے خلاف جمع ہو جائے، ہم ان کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے. جیسا عباس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مدینہ کے لوگوں کی محبت کو دیکھا، جذبے کو دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دینے والے لوگ ہیں. تو چچا عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ مدینہ چلے جائیں. اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا، اور آپ کے جانے سے پہلے بہت سارے مسلمانوں نے بھی ہجرت کرنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ کا بھی حکم آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے بھی مشورہ کیا اور اللہ سے بھی مشورہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم آ گیا کہ بھائی آپ مدینہ آپ چلے جائیں. مسلمانوں کو بھی بولا کہ میں مدینہ چلو، مکہ میں نہیں رہو، مدینہ چلو مکہ میں، کیونکہ مکہ کے لوگ مسلمانوں کو بھی بہت ستاتے تھے، صحابہ کو بہت ظلم کرتے تھے. جو اسلام قبول کرتا تھا مکہ کے لوگ اس کو کیا کرتے تھے؟ مارتے تھے، ظلم کرتے تھے. کیوں مسلمان ہو گئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا بھی مدینہ چلو مدینہ چلو. تو سارے صحابہ بھی ہجرت کر کر مدینہ چلے گئے، اور پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
ہجرت کری. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کس طرح کری, آپ کی ہجرت کا واقعہ کیا ہے, وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ.